پاکستان اور طالبان رجیم کے مذاکرات کا اہم ترین دور آج، تمام نظریں استنبول پر، قومی سلامتی کے مشیر کی شرکت متوقع۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ واضح ایجنڈا، مطالبات میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ پاکستان کا کابل کو دو ٹوک پیغام، دہشت گرد گروہوں کے خلاف عملی اور قابل تصدیق اقدامات پر زور۔ طالبان ضمانت دیں گے تو ہی بات چیت میں پیش رفت ہوگی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مجوزہ آئینی ترمیم کو نظام کے لیے زہر قاتل قرار دیا۔ قومی کانفرنس بلانے کا فیصلہ، اسد قیصر، محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی فضل الرحمان سے ملاقات، 27ویں آئینی ترمیم پر گفتگو۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم آئندہ ہفتے قومی اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس، پی ٹی آئی غیر حاضر، تمام وفاقی وزراء کے غیر ملکی دورے منسوخ۔ وزیر اعظم نے حکومتی ارکان پارلیمنٹ کو بھی بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ حکومت کو جے یو آئی کے بغیر ہی سینٹ میں 65 ارکان کی حمایت ملنے کا یقین۔ مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ 6 نومبر 1947 میں جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ظلم و بربریت کا سیاہ باب رقم ہوا۔ انڈیا نے 2.5 لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے چشم پوشی نہ کرے، صدر مملکت کا پیغام۔ کہا آزادی کی جدوجہد میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارتی اقدامات، عالمی قوانین، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی، عالمی محاذ پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے رہیں گے۔ زہران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں، فیصلوں کی منظوری دینا میری ذمہ داری ہے۔ میئر نیو یارک کو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ملاقات کا مشورہ، بولے خواہش ہے نیا میئر کامیاب ہو۔ بزنس فورم سے خطاب میں پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ، کہا دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 7 یا 8 نئے طیارے گر چکے تھے۔ گھوٹکی کے کچے میں 2 گروپوں میں خون ریز تصادم، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا نوٹس، ایس ایس پی گھوٹکی سے رپورٹ طلب، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، کہا قانون شکنی کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ فیفا کا پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے لیے تعاون کی یقین دہانی، پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت ہے۔ نائب صدر فیفا شیخ سلمان کی چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کے ساتھ پریس کانفرنس، پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اور T20 کے بعد ون ڈے ٹرافی جیتنے کا مشن، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا ٹکرا آج فیصل آباد میں ہوگا۔ ہاؤس فل کراؤڈ متوقع ہے، گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ زہران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں، فیصلوں کی منظوری دینا میری ذمہ داری ہے۔ میئر نیو یارک کو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ملاقات کا مشورہ، بولے خواہش ہے نیا میئر کامیاب ہو۔ بزنس فورم سے خطاب میں زہران ممدانی پر کڑی تنقید، بولے نو منتخب میئر کمیونسٹ نظریات رکھتے ہیں، اب لوگ نیو یارک چھوڑ کر فلوریڈا اور میامی چلے جائیں گے، شکست کی وجہ شٹ ڈاؤن قرار۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ، کہا دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 7 یا 8 نئے طیارے گرا چکے تھے، میں نے کہا جنگ روکیں ورنہ تجارت نہیں کروں گا۔ امریکہ جوہری طاقت میں نمبر 1 لیکن اعتراف سے نفرت ہے، روس دوسرے اور چین تیسرے نمبر پر ہے، 4 سے 5 سال میں چین بھی ہمارے برابر آ جائے گا۔ دیکھتے ہیں تینوں ممالک کے درمیان تخفیف اسلحہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ الیکشن میں کامیابی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سبق، شٹ ڈاؤن کے ذمہ دار خود صدر ہیں۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کی پریس کانفرنس، کہا حلف اٹھانے کے بعد شہر میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ خواتین پر مبنی 4 رکنی عبوری ٹیم کا اعلان، حامیوں سے خطاب میں کہا ڈونلڈ ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا، موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا۔
یہاں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، 10 لاکھ مسلمان خود کو اس شہر کا حصہ سمجھیں۔ تقریر کے دوران قرآن کریم کی آیات بھی پڑھتے رہے۔ ٹیکسی ڈرائیورز، نرسنگ اور ورکنگ کلاس سے اظہار تشکر۔ زہران ممدانی نے شاندار فتح حاصل کی، عوام نے خوف پر امید اور تقسیم پر اتحاد کو ترجیح دی۔ میئر لندن صادق خان کی نو منتخب میئر کو مبارکباد، کہا مخالفین زہران کے عقیدے کو اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ لندن کی طرح نیو یارک بھی آزاد خیال، ترقی پسند اور کامیاب شہر ہے، ہماری سوچ ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل برعکس ہے۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں کابینہ اجلاس، کالعدم تنظیم ٹی ایل پی پر پابندی کی توثیق، انسداد انتہا پسندی مرکز کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کی منظوری، گندم پالیسی کے تحت شعبے کو مارکیٹ ماڈل میں منتقل کرنے کا معاملہ مؤخر، الیکٹرو بس کے کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد، لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے ایم او یو اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری۔ لاہور پولیس کا لین دین کے مقدمے میں گرفتار ملزم کے گھر پر اسلحے کی ریکوری کے لیے چھاپا، غازی آباد میں واقع گھر سے خودکش جیکٹ مل گئی، بارودی مواد بھی موجود تھا، تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر حادثے میں نوجوان کی ہلاکت، واقعے کا چوتھا مقدمہ ڈمپر مالک کی مدعیت میں درج کر لیا گیا، 25 افراد نامزد، دہشت گردی، جلاؤ گھیراؤ اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل۔ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں پولیس کی کارروائی، ناکے پر مردہ جانوروں کے 300 کلو سے زائد سری پائے قبضے میں لے لیے، مضر صحت سری پائے ڈیرہ اسماعیل خان سے لائے گئے تھے، ایک ملزم گرفتار۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، اسرائیلی فوج نے مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، تعداد 68,075 ہو گئی۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے سپرد کر دی، غاصب فوج نے بھی 15 فلسطینیوں کے جسد خاکی حوالے کر دیے۔ شہر میں بھوک کے ڈیرے، 2 وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل، مغربی کنارے میں گھر گھر چھاپے، 60 افراد گرفتار، حال ہی میں رہا ہونے والے فلسطینی بھی شامل۔ بھارتی ریاست بہار میں الیکشن کی تیاریاں، پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ آج ہوگی، نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا، بی جے پی اور کانگریس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ 6 نومبر 1947 میں جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ظلم و بربریت کا سیاہ باب رقم ہوا، انڈیا نے 2.5 لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات ختم، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان رنگوں میں نہا گیا۔ تیسرے روز مرکزی گردوارہ جنم استھان میں ارداس اور بھوگ کی رسم ادا کی گئی، یاتریوں کا بہترین انتظامات پر حکومت سے اظہار تشکر۔ T20 کے بعد ون ڈے ٹرافی جیتنے کا مشن، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا ٹاکرا آج فیصل آباد میں ہوگا، ہاؤس فل کراؤڈ متوقع، گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری حاصل۔